बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शिरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज का बड़ा मौजू वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का पहला दौरा अमरीका, जिसमें गुज़िश्ता रात भी देखा गया कि वाइट हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की और सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट अगर बात की जाए, जो कि मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की गई सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से। और आज भी अगर देखा गया कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी थिंक टैंक के हवाले से जो थिंक टैंक में गुफ्तगू फरमाई है, और उसमें भी उन्होंने अफ़गान अमल और अफ़गान मसले पर काफ़ी ज़ोर दिया है। यकीनन ये वो पॉइंट था, ये वो नुक्ता था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर कल की इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के हवाले से बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट दौरा जिसकी एक अहम मुलाकात जो कि कल हुई, और आज भी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने माइक पोम्पियो से मुलाकात की है, और इस हवाले से कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी जो कि वक्तन फ़वक्तन सामने आ रही है। लेकिन अहम नुक्ता और अहम मुद्दा अफ़गान मसले का हल, जो कि एक बार फिर बारहा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की जानब से ये बात जिक्र किया गया इस बात का कि हम मुज़ाकरात की हम मेज़ पर लाना चाहते हैं, हम डायलॉग की तरफ आना चाहते हैं। और हमने इस बात की कोशिश भी की गई पहले भारत से कि हम डायलॉग्स की तरफ आएँ, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। बहरहाल आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने क्या फरमाया था, ज़रा सुनिएगा। If these institutions are strong, you cannot take money out of the country. But that's the biggest damage these corrupt ruling elites do to developing world. They destroy these institutions. The biggest challenge we have faced since we've been in power is trying to build the state institutions. We have succeeded. We have turned around various institutions, but it is a slow process. We must have good relationship with all our neighbors, because Pakistan at the moment, most of all, needs stability. We need stability for economic progress. We need peace. And so for peace, we need to have a good relationship with our neighbors. So first was me trying to reach out to India. India is, a country which we've had turbulent relationship with. But unfortunately, because of one issue of Kashmir, whenever we have tried, whenever relationship has started to move in the right direction with India, some incident happens, and that's all related to Kashmir. We go back to square one. Again, I've had a difficult relationship with Afghanistan. And so we have reached out. I have invited President Ghani to Pakistan. And, it's a sort of long story, but we are moving towards, fortunately, we are all moving towards the same direction. There's a convergence now in Pakistan, in the US, that there is no military solution in Afghanistan. So we are all working towards the peace process. अफगानिस्तान में अमन के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एक बार फिर जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया है, और इस हवाले से बात भी की गई है। बहरहाल दूसरा जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बात की जाए, कल भी इस हवाले से जो कि कहा यह जा रहा था कि एक अनएक्सपेक्टेड जो कि एक उस मुलाकात का अहवाल रहा है कि मसला कश्मीर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी की पेशकश की है। इसी पर शाह महमूद कुरैशी, और अगर बात की जाए वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भी इस मसले के हवाले से इस मसले पर जिक्र किया, इस हवाले से कि डेफिनेटली वो मसला है जो कि खित्ते के अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो दीगर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से भी इस हवाले से बयानात सामने आ रहे हैं। मिशाल मलिक साहिबा भी अपना वीडियो बयान जारी करती हैं, और इस इक़दाम की खैर मक़दम की जाती है उनकी जानिब से, और इस तरह जाता है इस पॉइंटर को जो कि डिस्कस हुआ है कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग में। मिशाल मलिक साहिबा क्या फरमाती हैं, जरा वो सुनिएगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ पाकिस्तान की हुकूमत को भी, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह उन्होंने खुल के कहा है कि वो मीडिएशन का रोल कबूल करते हैं, और उनको इंडिया ने भी कहा है, पाकिस्तान ने भी कहा है, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतना जुल्म बढ़ गया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और इस वक्त यासीन साहब भी तिहाड़ जेल में, हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में बंद हैं, कैद हैं, और एक क़यामत का समा है। और इसको बचाने के लिए कश्मीरी लोगों को उनकी सिक्योरिटी, उनके फ्रीडम के लिए, यहाँ अमन के लिए, पूरे रीजन, पूरी दुनिया के अमन के लिए
جو ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. تو یہ بہت ہی گڈ سٹیپ ہے, بولڈ سٹیپ ہے, اور میں امید کرتی ہوں جس طرح کلنٹن نے اور بش نے ایک پیس پروسیس سٹارٹ کروایا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور کشمیری جو لیڈرشپ تھی ان کو آن بورڈ لیا تھا, اسی طریقے سے اور بھی تیزی کے ساتھ یہ رول میڈیشن کا امریکہ پلے کرے گا. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کانفلکٹ ہے, اسٹرگل ہے, اور یو این کی قراردادیں ابھی حال ہی میں یو این کی رپورٹ بھی آئی ہے, اور اس پہ بہت ضروری ہے کہ اس کی سلوشن کی طرف جایا جائے, کیونکہ انسانی جانیں جس طریقے سے ضائع ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے اور ایک سکھ کا سانس ملے کشمیری قوم کو. تو یہ مشال ملک صاحبہ جو کہ فرماتی ہیں اس حوالے سے ڈیفینیٹلی یہ موقف بڑا ضروری ہے اگر مسئلہ کشمیر کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ نقطہ اٹھانا اتنا ہی ضروری تھا اس ملاقات میں. بہرحال اس وقت رہنما ریپبلکن پارٹی ہیں امریکہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ساجد طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد طارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا, آپ نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہے, ہیو یو وٹنسڈ, اگر بات کی جائے کیپٹل ارینا کے حوالے سے, اگر بات کی جائے اس جلسے کی اور اس اسٹیڈیم میں خطاب کی, ہیو یو ریئلی وٹنس دس کائنڈ آف کراؤڈ اس سے پہلے, اور یہ جیسچر, یہ تبصرہ, اور آج ایک بار پھر تھنک ٹینک کے حوالے سے بھی جب وہ گفتگو فرما رہے تھے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب, تو ایک الگ ہی جیسچر ان کی طرف سے بھی پایا گیا. یہ ایک لینڈ مارک جلسہ تھا, ایک ہسٹوریکل جلسہ تھا جس کو میں نے بھی وٹنس کیا اور پاکستانی لوگوں نے پاکستان سے بھی وٹنس کیا. میں نے آج تک, میں 32 سال سے امریکہ میں رہتا ہوں, میں نے آج تک کسی وزیر اعظم اور ایسے سیاسی لیڈر کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں دیکھا کہ اتنے لوگوں کو وہ اکٹھا کر سکے. میرے خیال میں یہ پاکستان اور پاکستانی اس بات پہ مبارکباد کے اہل ہیں. پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے, میں کہوں گا عمران خان صاحب نے پاکستانی امریکنز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, یونٹی کا مظاہرہ کیا گیا, اور اس کا اثر نہ صرف وائٹ ہاؤس میں ہے, پوری ویسٹرن سویلائزیشن پہ اس کا اثر ہے. پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کا وقار جس طریقے سے بحال ہوا ہے, یہ ایک ریمارکیبل موقع ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بڑے جوش و ولولے کے ساتھ ویلکم کیا, اور یہ واقعی تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا. بالکل. ساجد طارڑ صاحب, تو جس طریقے سے ڈیفینیٹلی آپ بات کریں کہ بالکل الگ جیسچر تھا, اور کچھ یہی کل اگر ملاقات کے حوالے سے بھی جب بعد میں پریس کانفرنس کی گئی اور کچھ صحافیوں کے جب جوابات بھی جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دے رہے تھے, تو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک لیڈر کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے ملاقات کر رہا ہوں. گزشتہ جتنے بھی دورے ہوئے, کیا یہی جیسچر آپ کا, اگر پرٹیکولرلی عوام کے حوالے سے تو آپ نے بات کی, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کسی اور لیڈر سے ملاقات میں نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از اے ویری یونیک پرسنالٹی, از اے نان ٹریڈیشنل پولیٹیشین. میرے خیال میں 4 سال بعد ہمارے کسی وزیر اعظم کا پاکستان والی سائڈ سے دورہ تھا. میں نے پچھلے اگر دوروں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ پچھلے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحبان آتے رہے ہیں, وہ یہاں پہ ایک مغلائی سٹائل پہ آتے تھے, 300 لوگوں کا ان کے ساتھ جلوس ہوتا تھا, ان کے ساتھ یہاں مہنگے ہوٹلوں میں رہتے تھے, کشکول بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, اور ایک عجیب سا ماحول تھا. ہم لوگوں کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوتی تھی یہاں امریکہ میں, اور جب موقع آتا تھا وائٹ ہاؤس میں بولنے کے لیے تو ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے تھے, جیبوں سے پرچیاں نکالتے تھے, اور امبیرسمنٹ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب جب ایک تھنک ٹینک کی میٹنگ میں بیٹھے تو انگلش میں جب سوال و جواب ہوئے تو وہ سوال کچھ کرتے تھے, وہ جواب کچھ دیتے تھے, تو it was a pure embarrassment in the past. میرے خیال خان صاحب نے ہم سب کا قد اونچا کیا, اور وہ اتنا پولیٹیکل کیپٹل یہاں سے لے کر جائیں گے پاکستان میں جا کے, کیونکہ انٹرنل ان کو ضرورت ہے پولیٹیکل کیپٹل کی, اور میرے خیال میں وہ فیوچر میں ان کو اس چیز کی مدد ملے گی. ان کو امریکہ کی سپورٹ ہوگی اگلے 5 سال, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 2 ٹرم پریزیڈنٹ ہو گئے, اور ویسٹرن سویلائزیشن میں بھی انہوں نے اپنا قد بڑھایا ہے, پاکستان کے وقار کو بڑھایا. میں اس بات پہ ان کو اور باجوہ صاحب کو مبارکباد کا اہل سمجھتا ہوں. اور بائلیٹرل ریلیشنز کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ساجد طارڑ صاحب, اسپیشلی اس ملاقات کے بعد اگر تھوڑا سا بات کی جائے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان سب سے پہلے تو کرنٹ ایڈمنسٹریشن اس ریجن میں اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹ کر رہی ہے. اوباما پیریڈ میں صرف انڈیا کو ترجیح دی جاتی تھی, ان کے ساتھ ون سائیڈڈ سٹوری تھی, ون سائیڈڈ ریلیشن شپ.
पाकिस्तान को स्नब किया जाता था। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो चाइना वाली साइड पे टिल्ट करते। तो उसमें मेरे ख्याल में वो पॉलिसी अमेरिकन चेंज हो चुकी है। आपने देखा होगा कि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप, चाइना के इंडिया के उनसे मिसाइल सिस्टम लेना, ईरान से गैस लेना, और उसके बाद दूसरे मामलात पर भी, टैरिफ के मामलात में भी इस वक्त दोनों साइडों पे अमेरिका के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है इंडिया और चाइना के साथ जितने कभी माजी में थे। तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ह्यूज विंडो है उसमें, और उसको पाकिस्तान अवेल कर रहा है। मेरे ख्याल में ये मजीद बेहतरी और आगे आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे ट्रंप साहब ने कई दफा इसको रिपीट किया और खान साहब ने कई दफा इस बात को रिपीट किया। बिल्कुल। दौरा पाकिस्तान की भी दावत जो कि दी गई थी वजीर आजम जनाब इमरान खान की जानिब से, ये जब डिस्कशन हो रहा था साजिद तारस, उस दौरान भी ट्रंप ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं इस दौरे की दावत कबूल करता हूं। सो व्हेन यू एक्सपेक्ट कि ये दौरा मुमकिन तौर पर हम देख सकते हैं? फिर ये दौरा लाजमी होगा। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी सेकंड टर्म में उस खिते में जाएंगे, पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देंगे। पाकिस्तान में वो बिल क्लिंटन वाला दौरा नहीं होगा उनका, वो रुकेंगे और बायलैटरल चीजें डिस्कस की जाएंगी, पाकिस्तान को उस खिते में अहमियत दी जाएगी। मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं 2020 के बाद मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बी गोइंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान को एक लीडरशिप रोल मिलेगा उस खिते में। मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद बात है। साजिद तारस साहब, यू आर प्रेडिक्टिंग कि 2020 के बाद जो है वो 2020 तक हम जो है वो एक खुशगवार मुलाकात और खुशगवार एक अच्छा दौरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर सदर ट्रंप का? ऑफ कोर्स मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने खान साहब का ये दौरा 2018 में प्रेडिक्ट किया था। मैं आज फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 2020 इलेक्शन के बाद ट्रंप साहब के सेकंड टर्म में इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान विल बी बिकमिंग a regional power, a healthy Pakistan, trading with the world। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें सामने आएंगी और पाकिस्तान को ब्रीदिंग रूम मिलेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपने आंखों के सामने होता हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया किस अपने कुर्ब के साथ, और जिस तरीके से मीडिया उनका पैनिक हो चुका है, हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपनी मार्केटिंग कैंपेन जारी रखनी चाहिए। हमारे सफारतकारों को चाहिए कि तैयारी करके रखें कि दोबारा हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं, जिनको इश्यूज हैं हमारे साथ, वो किस तरीके से बैकफायर करेंगे। लेकिन वी नीड टू बी इक्विप्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश आवर स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। साजिद तारस साहब, आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से काफ़ी पेंडिंग में था। उम्मीद की जा रही थी कि जब वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका के हवाले से ये इशू ज़रूर डिस्कस होगा। व्हाट वाज योर प्रेडिक्शन टुवर्ड्स इट? आप क्या समझ रहे थे, क्या देख रहे थे किस तरीके से, कि क्या वाकई अगर अब भी क्या डेवलपमेंट आप समझते हैं कि सामने आई है इस केस के सिलसिले में पर्टिकुलरली? ये आफिया सिद्दीकी साहिबा का इशू जो था वो इमरान खान साहब के प्रोग्राम और मैंडेट का हिस्सा था। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ ये डिस्कस हुआ है और इसके बहुत जल्दी खुशाइंद इसके रिजल्ट निकलेंगे। शकील अफरीदी साहब का और हमारी आफिया सिद्दीकी साहबा का इशू जो दोनों डिस्कस किए गए हैं और दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे आने वाले दिनों में, चाहे वो अभी विदिन अगले 10-12 घंटों में या कुछ और दिनों में। लेकिन खान साहब इज वेरी फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो जिसने इसको बड़ा सीरियस लिया, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ खान साहब के उन्होंने इस चीज को यहाँ पे टेबल पे फ्रंट पे लेकर आया आफिया सिद्दीकी साहब का। मेरे ख्याल में उसका हल निकलना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तानी प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारस साहब, रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी, जो कि हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले जो कि एक बड़ी खुशगवार मुलाकात रही है। आज थिंक टैंक में भी जब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उस हवाले से भी उनकी जानिब से भी ये बात कही गई है। बहरहाल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जहाँ तक मामला है उस हवाले से अगर बात की जा रही है तो ये मैं बताती चलूँ कि दिसंबर 2018 में भी जो है वो ख़त लिखा गया था
اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جانب سے اور اس حوالے سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو دورہ ہے، یہ جو ملاقات ہے وہ کافی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے. اسی سلسلے میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، اور چونکہ جب یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ کیا سمجھا جا رہا تھا ان کی جانب سے کہ واقعی اس کیس کو جو کہ ڈسکس ہوا ہے اب اس میٹنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امید کی کرن ہے جو کہ اگر کہا جائے کہ روشن ہوئی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. کیا سمجھتی ہیں، ایک کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امید کی کرن کچھ روشن ہو رہی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم واپس پاکستان آتا دیکھ رہے ہیں کیا؟ شیرین السلام علیکم. ڈیفینیٹلی ایک امید کی کرن ہے. یہ فرسٹ ٹائم ون آن ون خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ایز پرائم منسٹر، اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بات کی ہوگی. اور لیکن دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اتنے وعدے ہم سے اتنی دفعہ کیے ہیں اور کوئی بھی وفا نہیں ہوئے ابھی تک، تو بس ساتھ روک کے اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوئے ہم. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر فوزیہ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کچھ حکمرانوں نے ظاہر دورے ہوتے رہے ان کی جانب سے اس حوالے سے، لیکن یہ اگر بات کی اسپیشلی تو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ مینیفیسٹو میں یہ بات ڈسکس تھی، اور جناب وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک جب نجی چینل کو انٹرویو بھی دیا تھا جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، تو اس بات کا ذکر فرمایا گیا تھا ان کی جانب سے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس معاملے کو اٹھائے گی اور اس معاملے کا حل تلاش کرے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے اب آپ لوگوں کو امید ہے؟ دیکھیں، ہماری امید بالکل یہی تھی اور ابھی بھی ہم یہی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ حل کریں گے اور جلد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایسی خوشخبری لے کر عمران خان صاحب آئیں گے کہ عید عافیہ پاکستان میں کرے گی انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر فوزیہ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر فوزیہ کہ آپ لوگوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا کیس کے سلسلے میں، فالو اپ لیا گیا دسمبر سے لے کر اگر اب تک کی بات کی جائے حکومت سے آپ لوگوں کے کیا اس حوالے سے فالو اپ لیا گیا، رابطہ ہوا ہے، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہماری طرف سے تو امریکن اینڈ پہ ایوری تھنگ از ریڈی. لیگلی کچھ نہیں کرنا، صرف ایک دستخط کی ضرورت ہے ہمارے پرائم منسٹر کی اور ایک فرم سنجیدگی کے ساتھ. لیکن جس طرح کہ ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کے لیے کرتا ہے اور اس کی عزت کے لیے کرتا ہے، ایک فرم سٹینڈ چاہیے، ایک سگنیچر چاہیے. باقی اس اینڈ پہ ہماری طرف سے ایوری تھنگ از ڈن. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ لیگل تھنگز جو کہ آپ لوگوں کی جانب سے مکمل کر لی گئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر دیکھنا یہ ہے کہ مطلب اب آگے کیا اس کا فالو اپ رہتا ہے، تو اس سلسلے میں مزید آپ لوگوں کی جانب سے کیا رابطے کیے گئے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ پروسیڈنگز سامنے آ رہی ہیں ڈاکٹر فوزیہ؟ جی بالکل، اور یہ رابطہ نومبر آف 2018 میں ہوا تھا، اور یہ سارے پیپرز اور یہ سب چیزیں میں نے فارن منسٹری کے حوالے بھی کیا ہے، ایمبیسی کے پاس بھی ہیں سب چیزیں. تو اگر سنجیدگی کے ساتھ بات ہوئی ہے تو اٹ شوڈ بی نو ڈیفیکلٹ. صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فوزیہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، اور اس حوالے سے جو کہ ایک انتہائی اہم پوائنٹر جسے سوچا جا رہا تھا کہ یہ ڈسکس ہوگا میٹنگ میں، انتہائی اہم ملاقات جو کہ اگر کل بات کی جائے کل گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. بہرحال اس وقت فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے. بہت بہت شکریہ فردوس صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر، جاننا یہ چاہوں گی کہ یقیناً بہت اچھے ملاقات کے حوالے سے اسے دیکھا جا رہا ہے جو ہے وہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ایکسپیکٹیشنز اب مزید پاکستان تحریک انصاف سے اور حکومت سے بڑھ گئی ہیں اب عوام کی. الحمدللہ بہترین ملاقات رہی، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وقار کو جتنا بلند کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے اس دورہ امریکہ میں،
माजी के करीब में जितने भी हमारे वज़ीर आज़म गए वो कशकोल लेके गए। ये पहली दफ़ा है कि एक वज़ीर आज़म बग़ैर कशकोल के गए। उन्होंने इलाके के बातें की, कश्मीर के मसले की बात की, अफ़गानिस्तान के मसले की बात की, हमने आफिया सिद्दीकी की बात की, हमने रीजन में अमन की बात की, और मुझे यकीन है कि खान साहब ने ज़रूर खित्ते की भी बात की होगी। और जो कुछ नैरेटिव इंडिया बयान करता था उसका काउंटर नैरेटिव बड़ी खूबी से बयान किया, बिल्कुल, जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने जो ऑफ़र मीडिएशन का दिया उससे हिंदुस्तान के हाथों के तोते उड़ गए। मैं समझता हूँ कि बाकी मसाइल पे भी गुफ्तगू हुई, जिसका इशारा ख़ुद ट्रंप साहब ने दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका की तजारत बढ़नी चाहिए। उन्होंने 20 गुना की बात की कि 20 गुना तजारत बढ़े, तो इस तजारत के लिए भी बढ़ाने के लिए भी बातचीत हुई होगी। और मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ वो जो इक़दाम किए जाएंगे वो सामने आएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बेहतरीन दौरा फिरदौस रहा, साहब, और ये इस उम्मीद दौरे की जा रही जो है, सबसे बड़ी बात है जी फिरदौस साहब, तो ये उम्मीद मैं कह रहा की हूं जा कि रही है, सबसे बड़ी लेकिन बात थी- एक्सपेक्ट ज़ाहिर है हमारी डॉक्टर फौजिया जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है, उनसे भी बात हो रही थी। आपको याद होगा कि ये तो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने भी इसका हवाले से अपना जिक्र किया था जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, और ये चीज़ वो है जो PTI के मैनिफेस्टो में थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मसले को, इस केस को सबसे पहले हल करवाएंगे। क्या समझते हैं, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई हैं अब फैमिली की जानिब से? सर, कहते हैं पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाअल्लाह बाहर आएगी। कोशिश फ़र्ज़ है इंसान के ऊपर, नतीजा खुदा देता है। सही। इसके अलावा भी फिरदौस साहब, अफ़गान मसले के हवाले से भी बात की गई, लेकिन बहरहाल ये तो वो मौशी पॉलिसीज़ वगैरह के हवाले से भी डेफिनेटली बात की गई। लेकिन एक बात जो कि अपोजिशन को फिरदौस साहब बड़ी बुरी लग रही है, वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे भी जाकर अगर आपने अपोजिशन पर ही तनकीद करनी है, फिर वो उस चीज़ को रिपीट भी कर रहे हैं कि क्यों वो कंटेनर वाला जो रवैया है वो वहाँ पर इंटरनेशनल फोरम पर भी नज़र आ रहा है। सर, इससे के बात ये है कि डार्लिंग ऑफ द वेस्ट जो बने घूमते थे, जब इनकी करप्शन अब आम हो रही है तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने ये दौरा जो रखा, बिलावजह भुट्टो साहब ने जो दौरा रखा अमेरिका के उसी वक्त जबकि वज़ीर आज़म जा रहे थे, और वो जो अपने पापा के सच्चे दोस्त समझते थे जिनका नाम हक्कानी है, उनकी कोशिश ये थी कि वो जाके किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को किसी बैड लाइट में पेश कर सके। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने, लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने ये लिखा है कि हम जहां तक बात है मसला कश्मीर की, तो मुल्क की मफाद की खातिर हम सब एक पेज पर हैं अफगानिस्तान के मसले के हवाले से। अच्छा, वो करप्शन के मामले पे भी एक पेज पे आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो उनको अपने वालिद की और अपने खानदान की करप्शन, आप लोग तो कहते हैं सर ऑपोजिशन इस मामले में एक पेज पर है। जी, किस पेज पे? आप कह रहे हैं ना करप्शन के हवाले से भी एक पेज पे है। जी, वो मकसद ये, वो एक पेज पे है कि दोनों बड़ी पार्टियां पापा बचाओ मुहिम पे एक पेज पे हैं। मैं समझता हूँ ये अगर नौजवान हैं, इन्हें अगर अपना सियासी कैरियर बनाना है तो इनको वो करप्शन से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और अपने वालिद साहब की करप्शन जो कि मिस्टर 10% से शुरू हुए थे और मेरे ख्याल से 100% से ऊपर ही बढ़ गए, उनसे कुछ दूरी इख्तियार कर लेते तो बहुत बेहतर होता। काश उनके सिग्नेचर ना होते वो फेक अकाउंट्स के में से इनके ज़ाती अखराजात के, तो हम इनकी भी बड़ी तारीफ़ कर रहे होते। लेकिन वो वक्त साबित करेगा, और मैं समझता हूँ कि अब करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है और हम दोगली बात नहीं करेंगे। जो हम बात पाकिस्तान में कहते हैं वो हम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे कहेंगे। इनको बार बार इतराज़ होता है, ये पहली दफ़ा इतराज़ नहीं हुआ। जितनी दफ़ा खान साहब बाहर गए, मलेशिया गए, वहाँ भी उन्होंने यही बात की, उस वक्त भी इन्होंने इतराज़ किया, चाइना गए तब भी इतराज़ किया। लेकिन सबसे पहले कौमों को अपने मसाइल ख़ुद बात कर लेनी चाहिए कि हम मानते हैं। अगर हम ईरान गए और हमने कहा कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारे ख़ित्ते से अगर कोई दहशतगर्दी हुई है, तो उसके ऊपर भी इनको इतना ही इतराज़ था। तो मैं समझता हूँ ये माशी दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं,
انہیں ملک کے نام پہ قرضہ لیا, اپنی ذاتی دولت بنائی اور دنیا بھر میں جائیدادیں بنائیں. کوئی تک نہیں بنتی کہ پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر کو جو اپنے ملک پر یقین رکھتا ہو, اس کی اولاد یا وہ خود ساری اپنی دولت ملک کے باہر یا کچھ حصہ اپنی دولت کا جو کہ کافی بڑا ہو ملک کے باہر لگائے اور ملک پاکستان میں نہ لگائے. سر اس وہ کا جواب جو تو انہوں نے دینا جو پڑے گا بات قوم کو, جب وہ اور ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. جی جب وہ کیپٹل ارینا میں بھی جب سر اسپیچ کر رہے تھے تو ایک بات جو ان کی جانب سے ریپیٹ کی گئی, جسے آج بھی آپ نے اپنی بات میں بھی سیکنڈ کیا تھا صبح, کہ اب نہ کوئی اے سی ملے گا نہ اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی دی جائے گی. جی دیکھیں, ہم نے اپنے ایک ملک ایک نظام کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا یا تو تمام قیدیوں کو ایک جیسا سلوک کیا جائے, یہ دورہ سلوک کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس میں قوانین کی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے ہم قانون تبدیل کریں گے اور اس کے بعد عمل کریں گے. ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے, ہم رولز اینڈ پروسیجرز کے لحاظ سے جائیں گے. اس میں کوئی آئینی بات نہیں ہے صحیح کہ جی جو وزیر اعظم ہوگا اس کے لیے ڈاکٹر بھی رکھا جائے گا, اس کا کھانا بھی گھر سے آئے گا, کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 لوگ پہلے کھانا بھی کھائیں گے, اس کو 2 نوکر بھی دیے جائیں گے, اس کا اے سی کا کمرہ بھی ہوگا, اس کو 4 اخبار بھی دیے جائیں گے, اس کو ایک 55 انچ کا ٹی وی بھی دیا جائے گا, اور وہ جس سے چاہے گا دن بھر ملاقات بھی کرتا رہے گا. تو وہ تو جیل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو ایسی جیل یا تو سارے قیدیوں کو یہ دیا جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ سیگمنٹ. باتیں تو خیر آپ سے بہت ساری کرنی ہے, لیکن آج جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی, کچھ دیگر ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بھی, اور جو کہ مسائل ایک بار پھر کراچی کے آپ لوگوں کی جانب سے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو وفاق مداخلت کر سکتا ہے. تو سر اب جب اتحاد ہوتا ہے تو پھر کیا وہی والا موقف خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے رپیٹ کیا جاتا ہے کہ وفاق مداخلت کرے, وفاق اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مداخلت وہ ہوتی ہے جو بڑی ویلکم ہے. اگر وفاق کراچی کے لیے کچھ پیسے یا منصوبے دیتا ہے تو اس کو 18ویں ترمیم کا سہار لے کے منع نہیں کرنا چاہیے. لیکن سندھ کی حکومت وہ نہیں لے رہی. 2 مثالیں اور دے دیتا ہوں. ایک ایگریکلچر کی پوری اسکیم آئی جس کے اندر ہم نے کہا کہ 60% پیسہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے گی, 40% جو ہے پہلے صوبے کو لگانا پڑے گا اس منصوبے پہ. تمام صوبوں سے ان کی اسکیمیں آ گئیں اور ان کے پیسے بھی ان کو مختص کر لیے جائیں گے, لیکن صوبہ سندھ سے ایک اسکیم نہیں آئی. اسی طرح پچھلے 1 سال سے 50 لاکھ کے گھروں کے پروگرام کے لیے میں لوکل باڈیز منسٹر, چیف منسٹر دونوں کے پاس گیا ہوں. چیئرمین آف دا ہاؤسنگ ٹاسک فورس زیغم رضوی صاحب گئے ہیں. خود خان صاحب نے ان کو بلا کے درخواست کی کہ یہ آپ اس کا حصہ بنیں. اس حد تک بات ہوئی کہ اگر آپ کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا نام پسند نہیں تو آپ اس کو ذوالفقار علی بھٹو ہاؤسنگ اسکیم کہہ دیجئے. ہم تو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا اور انہی نے سندھ کے اندر بھوکے ننگے عوام چھوڑ دیے. کوئی کام انہی نے کیا نہیں, صرف باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے. ایک آدھ پروجیکٹ کو دکھا کے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. لیکن یہ 1371 کھرب روپے کا بجٹ کہاں گیا, پچھلے 12 سال میں انہی نے کیا ڈیلیوری کی, وہ کسی کو نظر نہیں آتی. اس شہر کراچی میں 500 ملین گیلن کی پانی کی شارٹیج ہے. 16 سال سے پرانی کم کوئی بس نظر نہیں آتی. اس شہر کا کوڑا اٹھتا نہیں ہے. اس شہر کے گٹر ابل رہے ہیں. اس شہر کا پورا پانی جو ہے سیوریج کا پانی ہے بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ حکومت دے کیا رہی ہے؟ اس کے ہسپتالوں کا حال دیکھ لیجیے, اندرون سندھ کے اسکولوں کا دیکھ لیجیے. آپ یہ دیکھیے, یہ واحد صوبہ ہے جس میں خواندگی کی شرح کم ہوئی, جہاں انرولمنٹ کم ہوا, جہاں 40,000 پرائمری اسکول تو موجود ہیں لیکن اس کے مقابلے میں صرف 4,000 سیکنڈری اسکول ہیں. کمنگ بیک ٹو دا آپ کوئی پوائنٹ, چیز فردوس اٹھا صاحب کے آپ دیکھ کو لیجیے. بجٹ سپیچ یاد ہوگی جناب مراد علی شاہ صاحب کی, وزیر اعظم کی, تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے اس بات کو رپیٹ کیا کہ ہم تک وسائل ڈسٹریبیوٹڈ ہی نہیں ہوتے, بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے لیکن وہ محض اناؤنسمنٹ تک ہی رہتا ہے. جی میں ایک چیز جانتا ہوں, پی ٹی آئی سے شکایت ہے نا,
बिल्कुल दुरुस्त करते होंगे। पीटीआई को 1 साल हुआ है, पिछले 11 साल क्यों नहीं शिकायत की थी, उसका ही हिसाब दे दें। 1 साल का छोड़ें, हमें पिछले 11 साल में बता दें कि हम इतने शानदार काम कर रहे थे, तो इतने मसाइल पैदा ही क्यों होते उस वक्त। और दूसरी चीज़ ये है कि पीटीआई का जो इस मुल्क का निज़ाम है, उसके अंदर स्टेट बैंक एनएफसी अवार्ड के पैसे जो जिस सूबे का हिस्सा होता है वो डायरेक्ट दे देता है, उसमें कोई हुकूमत वक्त का कहना कुछ भी नहीं होता। अगर टैक्स कम कलेक्ट होगा तो उसके लिहाज से 54% सूबों को मिलेगा, सूबा सिंध को 14.4% मिलेगा। या तो वो ये कहें कि 14.4% उनको नहीं मिल रहा जो टैक्स जमा हो रहे हैं, वो ये नहीं कहते, वो कहते उतने पैसे नहीं मिले जितने बजट में दिखाए गए थे। तो उसके अंदर क्या उन्होंने अपने जो बजट का टैक्स खुद कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट कर लिए, वो भी उनसे भी नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मुल्क के बनाने की बात की जाए तो एक दूसरे से बातचीत करना ज़रूरी है। हमने इनको बार बार दावत दी है, लेकिन ये दोस्ती का हाथ पकड़ना नहीं चाहते। आप देखिए कि खुद इनकी लीडर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की, लेकिन वहाँ नेशनल असेंबली में मांगते हैं, लेकिन सूबा सिंध में नहीं देने को तैयार। ये जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ में हिस्सा नहीं देने को तैयार होते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पिछले 23 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हशर नशर किया है, वो किसी भी दुनिया की असेंबली के किसी आदमी को बुला के दिखा दीजिए कि 23 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ 8% पैरास के बारे में कोई तफ्तीश की, बाकी पे ये तफ्तीश ठीक है। ही नहीं फिरदौस कर शमीम सके, नकी कोई साहब यहीं जवाबात से ही नहीं दे कंटिन्यू सके। करेंगे, चूंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें काफी सुनाई दे रही हैं। सवाल से भी जरा बात करेंगे, सेनेट के हवाले से भी थोड़ा सा आप जानेंगे और सवाल से भी बात करेंगे, साथ ही मौजूद रहेगा। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिस तरीके से ब्रेक से पहले डेफिनेटली बात हो रही थी कि एक अपोजिशन की जानिब से भी इस सिलसिले में काफ़ी शिकवे शिकायतें पाए जाते हैं, इत्तेहाद को लेकर भी इसे जोड़ा जाता है। स्पेशली अगर बात की जाए सेनेट में जो सूरत हाल इस वक्त सिचुएशन आजकल चल रही है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो कि तारीख में पहली बार लाई गई है, इस तमाम तर सिचुएशन को और हुकूमत की जानिब से भी डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जबकि आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी इस हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई वो थोड़ी सी यही है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसका फिर डायरेक्ट इजलास जो कि ज़ाहिर सदर मुमलिकत तलब करते हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन को फिर इत्तेहाद को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हुकूमत की अब नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी हम समझ सकते हैं, इस अपोजिशन की तनकीद को क्या दुरुस्त समझा जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेनेट के जो चेयरमैन बने थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान के एमपीएस और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के जो सेनेटर्स थे उनकी हमायत के साथ बने थे जी, और बेहतरीन काम कर रहे थे, किसी को कोई एतराज़ नहीं था, हाउस चल रहा था। जब से ये पापा बचाओ मुहिम चली है, पहले उन्होंने कहा कि हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, असेंबली में बजट नहीं पास होगा, बजट पास हो गया, बेहतरीन अक्सरियत के साथ हो गया, मुंह की खानी पड़ी, ट्रेन मार्च हुई नहीं, लोग बाहर निकले नहीं और एक दफ़ा मुंह की खानी पड़ी। अब उन्होंने देखा कि हम कहाँ इसके बात कर 25 जुलाई भी आ रहा है सर, तो उनको नज़र आया एक वीक टारगेट सेनेट के चेयरमैन। मैं मुकम्मल कर लूँ 2 मिनट। ये समझ लीजिए कि सेनेट के अंदर बाशऊर सियासतदान है, बाज़मीर सियासतदान है। कितने लोग 2 करप्ट लीडरों की जान बचाने के लिए अपने मुल्क का मुस्तकबिल, अपनी सेनेट जिस इदारे से उनका ताल्लुक़ है उसकी इज्जत को पामाल करने को तैयार होंगे, या वो अपने ज़मीर की आवाज़ के लिहाज से वोट देंगे। इसका फ़ैसला इंशाल्लाह हो जाएगा जिस दिन भी ये सीक्रेट बैलेट से होगा। आपको नजर आ जाएगा। हुकूमत भी सर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी मुलाकात की थी चेयरमैन सेनेट से, बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया गया था कि कहीं नहीं जा रहे आप, यही है। हमारा तो असूल है, घबराना नहीं है।
صحیح ہم کہیں نہیں گھبراتے. ہمارا وزیر اعظم ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسی کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھتا ہے جیسے وہ پاکستان میں بیٹھتا ہے. جہاں وہ وزیر اعظم ہے اس کو پرچی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سوٹ ووٹ اور گورا بننے کی بھی نہیں کوشش کرتا, وہ پاکستانی بن کے جاتا ہے, پشاوری چپل پہن کے جاتا ہے, کوٹی پہن کے جاتا ہے, شلوار قمیض پہن کے جاتا ہے. ہمارا فارن منسٹر جاتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز میں اردو میں تقریر کرتا ہے, انگریزی میں اپنی نہیں دکھاتا کہ مجھے کتنی اچھی انگریزی آتی ہے. تو یہ فرق ہے, یہ ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے. یہ نہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب انگریزی نہیں بولتے یا عمران خان ہینڈسم نہیں لگتے سوٹ کے اندر, لیکن ہمیں اپنا تشخص خود بنانا ہے, ہم نے اپنی اقدار کو پروموٹ کرنا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم حق کی بات کرتے ہیں, اور حق کی بات کے اندر ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو اپنے ضمیر کے لحاظ سے ووٹ دینا چاہیے. ان چوروں سے اور لٹیروں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے, جو لوٹے گا وہ نہیں چھوٹے گا. ٹھیک ہے, لیکن سر ایک ظاہر ہے یہ اس بات پر بھی تنقید کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے. بہرحال اس بات کو شاید آپ جب اپنا اسٹیٹمنٹ دیں گے تو مزید ڈسکس کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں اس طرح کے, اس سے پہلے بھی کافی امپورٹنٹ سیشنز جو کہ انہوں نے لیڈ کیے ہیں. آپ لوگ کی جانب سے سر جتنے بھی لیڈرز کے اوپر کیسز ہیں, آپ لوگ استعفیٰ مانگتے ہیں ان سے, اور اس طریقے سے کسی بھی میٹنگ کو لیڈ کرنے کے حوالے سے آپ لوگ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اخلاقی طور پر بھی. تو سر یہاں پر اپوزیشن بھی تو کوسچن کرتی ہے نا کہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی اگر اس طرح کی امپورٹنٹ سیشنز لیڈ کر رہے ہیں, کیسز جو ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں سب کے سامنے, تو سر اس بات کا جواب ہم کیا سمجھیں حکومت کی جانب سے؟ آپ لوگ سیریسلی نہیں لیتے اپوزیشن کی تنقید کو؟ دیکھیے, جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے ذمہ دار ورکر ہیں, کارکن ہیں, لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اوپر ایک کیس ہوا جس کے اندر ہم چونکہ سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں, ہم اس فیصلے کے اوپر مجھے کیوں نکالا کا ہم نے کوئی شور واویلا نہیں مچایا. لیکن جو بھی باشعور آدمی اس کیس کو دیکھے گا, اس کے اندر یہ نہیں کہ انہیں کوئی ٹیکس کا پیسے چھپا کے لوٹ کے پبلک آفس سے پیسہ لے کے انہوں نے وہاں اپنی جائیداد بنائی. انہوں نے پیسہ یہاں سے لے کے گئے اور ان نے اس پیسے کے ذریعے جو مکان خریدا, جو کاسل خریدا, یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, اس کے اندر ایک مس انٹرپریٹیشن آف کلازز ہے. ان کے لحاظ سے ان کے بچوں کی جائیداد ہے, لیکن اس کے اندر ایک کلاز لکھا ہوا تھا کہ جب تک وہ باحیات ہیں تو وہ اس کی جائیداد کے اوپر ان کا حق بھی ہے. تو اونرز وہ ہیں, خریدی جہانگیر ترین صاحب کے پیسے سے گئی تھی, اور ایک کلاز لکھا ہوا تھا. اس کلاز کی انٹرپریٹیشن کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا فرام ہولڈنگ اینی پبلک آفس. ہولڈنگ پبلک آفس یہ جس میں ان کو تنخواہ ملے, یہ ایک والنٹیئر آفس ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں پاکستان کے سب سے بہترین فارمر ہیں. جہانگیر ترین صاحب سب سے اچھی شوگر ملز چلاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پورے دنیا سے جہاں بھی پاکستان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں, ہم بہترین دماغوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں, چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہوں, چاہے وہ شبر زیدی ہوں, چاہے وہ ہماری اکنامک ٹیم کے وہ صاحب ہوں جن کو جی سر اس پہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ تو وہی ٹیم ہے نا, یو نیم اٹ, یہ وہی ٹیم ہے کہ جو کہ گزشتہ حکومتوں کی تھی اور جنہیں کرپٹ قرار دیا جاتا تھا, اور اب انہیں ساتھ بٹھا کر فیصلے لیے جاتے ہیں. جی دیکھیں, ہم نے ایک چیز بڑی واضح کر دیتے ہیں, جس آدمی پہ جو کرپشن کا الزام آتا ہے نیب بالکل خود مختار ہے, وہ سب کی کرپشن دیکھے, چاہے وہ فردوس شمیم نقوی نام ہو, چاہے عمران خان نام ہو, چاہے پرویز خٹک ہو, چاہے جہانگیر ترین ہو. اور اگر ہم میں سے کوئی بھی کرپٹ پایا جاتا ہے, ہمارے نزدیک اس ملک میں اب کرپشن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کو ٹانگ دینا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے, ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لینا چاہیے. جو چیز ریکوائرڈ ہے اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کر لینی چاہیے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم تو اس والے معاملے میں ٹوٹلی کلیئر ہے. بالکل, اور جو بھی اگینسٹ دا لا جاتا ہے ان کے خلاف کارروائی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے مینڈیٹ میں مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ فوری کی جائے گی. ایسا ہی ہے نا فردوس صاحب؟ تو آج گھوٹکی میں بھی انتخابات ہوئے تو حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہے, تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی, خط لکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا تھا.
سر اس سٹانس کو, اس اسٹیپ کو پاکستان تحریک انصاف جسٹیفائی کر رہی ہے, اور اگر کر رہی ہے تو کن بنیادوں پہ کر رہی ہے سر؟ جی میں آپ کو بتا دوں جی کہ دیکھیے انہوں نے کیمپیننگ تو نہیں کی. جو ایم پی ایس کیمپیننگ کر رہے تھے, ناصر حسین شاہ, پتافی, خورشید شاہ, بلاول بھٹو, بلا وجہ بھٹو, وہ تو باقاعدہ جلوس اور سب کچھ لے کے نکلے ہیں. ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے. یہ تو یہ دیکھنے گئے تھے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو رہا ہے, کیمپین تو کوئی کر رہے تھے. کسی کوئی تقریر کی انہوں نے کینڈیڈیٹ کے فیور میں, کسی کے سے جا کے کہا کہ ووٹ دو. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے جب اس نے 3000 پولیس اور 6 ایس ایس پی وہاں پہنچائے ہیں, جبکہ فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے تھے, تو اتنی زیادہ پولیس کو موو کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ کس کو ڈرا دھمکا رہے تھے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت سندھ کیا کر رہی تھی, کس بے دریغی سے پیسہ لٹا رہی تھی؟ پوری کیبنٹ جو ہے وہ سکر میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ لوگ وہ بات نہیں دیکھتے میڈیا کی آنکھ سے, وہ بھی تو دکھائیں نا. یہ حلیم عادل شیخ تو الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشنز میں گئے ہیں. سر تو وہی وہاں پولنگ اسٹیشن میں پریزائڈنگ آفیسر کو تو نہیں کہا کہ ووٹ ڈالو یا دھاندلی کرو. ہم تو یہ اپنی آنکھ سے دیکھنے گئے تھے کہ لوگوں میں یہ رہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئیں گے, فوج بھی ہوگی, دوسرے ادارے بھی ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے. یعنی کہ آپ لوگ صرف چیک کرنے گئے تھے, کوئی انٹینشن مطلب ایسا نہیں تھا, لیکن سر اس انٹینشن کو نیگیٹو, کیونکہ یہ چیز کر رہے تھے. جی سر جی آپ وہ کہیں میں الیکشن کمیشن گیا تھا, تو میں الیکشن کمیشن کسی احتجاج کے لیے گیا تھا. اب آپ کہتے ہیں میں کیمپین کر رہا تھا, میں کراچی سے کر رہا تھا, میں نے کراچی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی, علیم عادل شیخ صاحب نے وہاں کی گھوٹکی کی اٹھائی ہوئی تھی. اس میں کیا کیمپیننگ کی؟ ہم جب وہ آئے گا ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ خیال رکھیے کہ ناصر حسین شاہ بھی ایم پی ہیں, پتافی بھی ایم پی ہیں, بلاول بھٹو اور خورشید شاہ ایم این اے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جو ایکشن کریں گے, پہلے الیکشن کمیشن کو ان پورے 10-12 افراد جو کہ وہاں کیمپین میں, ہمارے پاس ساری تصاویر موجود ہیں کہ کس طریقے سے کیمپین کر رہے تھے. اور آپ پوری سندھ سیکریٹریٹ دیکھ لیں, کوئی وزیر نظر ہی نہیں آتا تھا, انکلوڈنگ مراد علی شاہ صاحب. 5 دن پہلے گزار کے آئے, 5 دن اب گزار کے آئے. گھوٹکی نہیں گئے, لیکن گھوٹکی کے بالکل باؤنڈری کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ سارے اعتراض کر رہے تھے. اور ناصر شاہ نے جو ہے وہ ویسے تو چھوڑ دی وزارت, لیکن اس کو پروٹوکول تو مل رہا تھا. عمران خان بھی جب گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بھی کافی تنقید کی گئی تھی کہ وہ کچھ اس پری پلاننگ کے گئے ہوئے تھے. تو سر پھر مراد علی شاہ صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ اس نظر سے نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کیا کیا؟ ایک صرف تعزیت کی اور گھوٹکی پیلس میں جو ہے وہاں گئے, اس کے علاوہ انہوں نے کدھر خطاب کیا؟ یہ تو پیپلز پارٹی جھوٹ بولنے کی عادی ہے, اس کو رونا تھا. وہ جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں کیمپین نہیں کرنے دے رہے تھے, ہمیں وہ طالبان کیمپین نہیں کرنے دے رہے, جبکہ ہر روز ان کے جلسے بھی ہو رہے تھے, جلوس بھی ہو رہے تھے, سب کچھ. کچھ لوگوں کو واویلا اور رونے کی عادت ہے, وہ مچاتے رہتے ہیں, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگین کمنگ ٹورڈز دا پوائنٹ سر, آج آپ لوگوں کی جو کہ ایک ڈیفینیٹلی جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی اس حوالے سے جب میڈیا سے گفتگو کی تھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا. مسائل ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں فردوس صاحب کے کراچی کے عوام نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹ کیا ہے اس بار, لیکن ان کے لیے اس میٹنگ کے بعد ہم کیا سمجھیں؟ وہی مسائل ہی ڈسکس کیے جا رہے ہیں, مسائل نہیں ہے کیا یہی چیز ہے ان کے لیے, یا کچھ آفیشیلی چیز اناؤنس کی گئی ہے کراچی والوں کے لیے؟ دیکھیے میں پھر کراچی والوں کو اور پورے سندھ کے عوام کو, جب تک یہ پیپلز پارٹی طاقت میں رہے گی اس صوبے کی قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. 12 سال آزما چکے ہیں, 12 سال اور گزر جائیں گے, اسی طرح گزریں گے. تو اس لیے وقت کی آواز یہی ہے کہ لیکن آپ لوگ تو حکومت میں ہیں, آپ لوگ بتائیں نا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ لوگ کو ریئلائزیشن تو ہے, عوام دوست پارٹی کہتے ہیں سر آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو. نہیں جی, آپ مجھے اگر جواب مکمل, میں دونوں پوائنٹس آپ کے مکمل کر لوں گے, تھوڑا سا تسلسل چاہیے ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ نہیں ہوگا. اب مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہم ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کام کرو, پیسے بھی دیں گے لیکن ہم خود خرچ کریں گے, لیکن تم ہمیں خرچ کرنے دو. ہم گرین لائن کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو تم باقی کام کر لو, وہ باقی بسوں کو جو ہٹانا ہے وہ ہٹا دو. تم ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لو اس سے کہ ہم ایک چلانے کے بعد یہ پوری آرگنائزیشن آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ایگری کریں کہ ہم ٹینڈرز مکمل کر سکیں.
وہ ٹھیک۔ کسی طریقے سے کہیں ہلنے کو نہیں تیار. اب صحیح ہے. ہم نے یا تو ان کے اندر ہم پورے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کہ ان چوروں اور لٹیروں کا ساتھ چھوڑو, اپنے ضمیر کی آواز دو. ہمیں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی پی پی سے فارورڈ بلاک بنے گا, اس سے کہ ساری پی 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 خراب نہیں ہے. صحیح ہے, اور بہت وہ بہت پی پی شکریہ پی کا جو فارورڈ فردوس بلاک جمیل بنے نقوی گا صاحب ہمارے اس کا ہم ساتھ ساتھ دیں گے موجود تھے انشاءاللہ. اور ایک اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. خان تعین صاحب اور دیگر جو ہے وہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے بھی آج ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی تھی اس حوالے سے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کیا اس طرح کی میٹنگز وغیرہ کچھ دے پائے گی سندھ کے عوام کو, یا پھر وہی مسائل کا رونا دھونا ہی جاری رہے گا. بہرحال اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر چونکہ ختم ہو گیا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.